حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں مکہ سے میں اس حالت میں نکلا تھا کہ میرے ماں باپ میرا سب کچھ چھین لیے تھے اور مجھے گنڈے بھیج کر مارنے بھی لگوائے تھے۔ مصعب بن عمیر ایک جوان صحابی، ان کی خوبصورتی بھی مشہور ہے، حتیٰ کہ یہ خوشبو لگا کر کے چلتے تھے تو پورے مکہ کی گلیاں مہکتی تھی، مشہور تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پاک ان پر پڑی، یہ سب بھول گئے اور مدینہ طیبہ جانے کے لیے بے قرار ہوئے۔ ماں اور باپ نے سب کچھ ان کو ختم کیا، جائیداد دولت سب سے ان کو دور کر دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے جانا ہے تو سب چھوڑ کر کے جاؤ۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں سب چھوڑ دیا، راستے میں نکلا تو ماں نے پکار کر کے کہا مصعب جو تو کپڑے پہنا ہے وہ بھی ہمارے ہیں، اتار کر کے جا۔ حضرت مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں نے کپڑے اتار کر ٹاٹ کی گونیاں ڈال لی، پھر بیچ راستے میں پہنچا تھا کہ ہمارے والدین نے بڑے پہلوانوں کو بھیج کر مجھے مارنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان گنڈوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری ناک پھٹ گئی اور خون سے میں تر بتر تھا۔ اسی حالت میں وہ لنگڑتے ہوئے مدینہ طیبہ پہنچے۔ جانتے ہیں مکہ سے مدینہ طیبہ کا سفر 450 کلومیٹر کے قریب ہے، 425 کلومیٹر۔ یہ پیدل سفر کرنا یہ جذبہ عشق رسول نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ مصعب بن عمیر جس وقت مدینہ طیبہ پہنچے یہاں حالت کچھ اور تھی، مغرب کی اذان ہو رہی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہیں ایسے جیسے کسی وفد کسی قبیلے کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سرکار کوئی قبیلہ آنے والا ہے، کوئی وفد آنے والا ہے؟ حضور پاک فرماتے ہیں نہیں، وہ قبیلہ نہیں، وفد نہیں، ایک میرا دیوانہ آ رہا ہے جس کی خوشبو یہاں تک آ رہی ہے، وہ دیوانہ کوئی اور نہیں مصعب بن عمیر۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں شوق بڑھ گیا دیکھنے کے لیے کہ حضور کسی اور کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب مصعب بن عمیر لنگڑتے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے، ان کے پورے بال دھول سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ پورا گرد و غبار سے اٹا ہوا، جیسے وہ آئے ان کے کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، ٹاٹ کی گونی کبھی ادھر سرک جائے کبھی ادھر، اسے سنبھالتے ہوئے جیسے ہی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور اپنی چادر اڑا دی۔ حضرت مصعب بن عمیر زندگی بھر اس چادر کو کبھی اپنے جسم سے الگ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں سے یہ کہتے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے اگر کوئی ہوتے ہیں تو وہ ماں اور باپ ہوتے ہیں، لیکن مصعب کو اس کی ماں نے کپڑے تک چھین لیے۔ دنیا میں مجھے سب سے زیادہ جن سے محبت ملنی تھی میرے ماں اور باپ نے سب چھین لیا، اس وقت اس کائنات کے آقا نے مجھے کپڑے پہنا ہے، اس وقت مجھے انہوں نے چادر پہنائی، اس چادر کو میں الگ کیسے کروں؟ یہاں تک کہ وصیت بھی فرمائی کہ اسی چادر میں مجھے دفن کیا جائے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کی کل زندگی رسول اللہ کی رضا تھی۔